عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. عالم سے ہیں. ہم بعض کتب فقہ میں پڑھتے ہیں کہ احکام کی 5 قسم ہیں. حکم کی وہ 5 قسم کیا ہے؟ وجوبن، ندبن، حرامن، مکروہن، مباحن. ٹھیک ہے. اور بعض کتب فقہ میں کہتے ہیں کہ حکم ایجابنا، تحریمنا، اباحتنا. تو ایک جگہ میں حکم وجوب ہے اور ایک جگہ میں حکم ایجاب ہے، اور ایجاب و وجوب دونوں متنافیین ہیں. ایجاب علت ہے، وجوب اس کا اثر. ایک جگہ میں حکم حرمت ہے، ایک جگہ میں حکم تحریم ہے، اور دونوں میں تباین ہے. تحریم علت ہے اور حرمت اس کا اثر ہے. تو ایک حکم پر ایجاب اور وجوب متضادین کے اطلاق کیسے ہے؟ تحریم و حرمت تو متضادین ہے، ان کا اطلاق کیسے آیا؟ ٹھیک ہے. تو محب اللہ 2 جوابات دیتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ حکم ایجاب و تحریم ہے، اور جن لوگوں نے وجوب و حرمت مانا ہے یہ مجازن ہے. ذکر وجوب کا ہے جو اثر ہے، اور مراد ایجاب ہے جو مؤثر ہے. اور ذکر حرمت کا ہے جو اثر ہے، اور مراد تحریم ہے جو مؤثر ہے. تو ان لوگوں نے مسامحہ اور مجاز سے کام لے لیا. وجوب سے مراد ایجاب ہے اور حرمت سے مراد تحریم ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی تعارض نہیں، ایجاب و وجوب ایک ہے. ایجاب نام ہے اقیمو کا. اس اقیمو میں 2 اعتبار ہے. ایک اعتبار صدور من اللہ کا ہے، اس اعتبار سے یہ ایجاب ہے. اور ایک اس میں اعتبار وقوع علی الصلاۃ کا ہے، اس اعتبار سے یہ وجوب ہے. تو وجوب بھی اقیمو ہے، ایجاب بھی اقیمو ہے. لیکن اقیمو ایجاب ہے بے اعتبار صدور من جب اللہ سے اقیمو صادر ہوا تو ایجاب ہوا ہم پر، اور جب اس کا وقوع علی الصلاۃ ہوا تو وجوب صلاۃ کا آیا. تو یہ دونوں ایجاب اور وجوب متحد بذات تغایر میں اعتبار ہے. اسی طرح لا تقربوا الزنا بے اعتبار صدور من اللہ کی تحریم ہے، اور بے اعتبار وقوع علی الزنا کی یہ حرمت ہے. ٹھیک. کتنے جواب ہو؟ وَعْلَمْ أَنَّهُمْ علماء جعلوا بناتے ہیں اقسام حکم کی مرتن گاہی ایجاب و تحریم و اخرى، اور گاہی بناتے ہیں اقسام حکم وجوب و حرمات. علن کی ایجاب وجوب میں تضاد ہے اور تحریم و حرمت میں تضاد ہے، ایک علت ایک معلول ہے. پہلا جواب فجعل بعضهم، تو بعض نے اس کو بنایا ہے علی المسامحہ کہ وجوب سے مراد ایجاب ہے، حرمت سے مراد تحریم. وبعضهم، دوسرا جواب، اور بعض نے کہا انہما ایجاب و وجوب، انہما تحریم و حرمت متحدان بالذات ہے، مختلفان بالاعتبار ہے. بات سمجھ میں ہے؟ کیوں؟ ایک اقیمو ہے، اگر اس میں اعتبار صدور من اللہ کا کیا جائے، اگر وقوع علی فعل المکلف صلاۃ کیا جائے، خود کہتے ہیں فَإِنَّ مَانَا افعل، مانا اقیمو کا اذا نسب الی الحاکم، جب اس میں اعتبار صدور من اللہ کا ہو نسمی ایجابا، وَإِذَا نسب الی الفعل، اور جب اس میں اعتبار وقوع علی الصلاۃ کا ہو نسمی وجوبا.
بات سمجھ میں آئی؟ یہ مصنف وہ پہلے اعتراض خواہ پھر دورہ کہتے ہیں کہ ایجاب مرتب علیہ ہے، علت ہے، اور وجوب اس پر اثر مرتب ہے، وہ معلول ہے، اور معلول علت سے مغایر ہوتا ہے، تو وجوب ایجاب سے مغایر ہوا۔ آپ نے کیسے کہا کہ دونوں مستحیل ہے؟ دونوں عبارت اقیموں سے۔ وَأُورِدَ إِنَّ الْوُجُوبَ وجوب معلول اور مرتب ہے علی الایجاب، ایجاب مرتب لعلت، فکیف الاتحاد؟ بات سمجھ میں آ؟ مصنف کہتے ہیں کہ وجوب معلول اور ایجاب علت نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار معلول ہے اور ایک اعتبار علت ہے۔ اعتبار صدور کا من اللہ علت ہے، اور اعتبار وقوع کا علی فعل المکلف معلول ہے، تو علت و معلول مغیر بنی ہے نا بس۔ وَيُجَابْ بِجَوَازِ جائز ہے ترتب شے کہ معلول مرتب ہو علی نفسی اپنی نفس پر باعتبار آخر الگ الگ اعتبار سے، تو اقیمو باعتبار وقوع علی الصلاۃ کے مرتب و معلول ہے اپنی نفس اقیمو پر باعتبار صدور من تو وہ مرجعہ مرجع جواب کا یہ ہے کہ یہاں ترتب شیخ اپنے نفس پر نہیں ہے، بلکہ ترتب احد الاعتبارین کا ہے، جو اعتبار وقوع کا ہے صلاۃ پر، علی الاخر اعتبار آخر کے اوپر جو اعتبار صدور من اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ قال سید شریف نے کہا ہے، سید السند نے وہی اعتراض ہے کہ یار ایجاب مقولہ فعل کا ہے، فعل کا معنی تحصیل فعل ہے، اور وجوب مقولہ انفعال کا ہے، انفعال کا معنی قبول اثر کا من الغیر، تو ایجاب مقولہ فعل کا ہے اور وجوب مقولہ انفعال کا ہے، اور فعل اور انفعال مقولات عشرہ اجناس علیہ ہے، یہ آپس میں متباین ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو جواب ہو گیا کہ جناب یہاں ایجاب مقولہ فعل کا ہے، لیکن نفس الامر میں یہ اعتباری ہے، اعتباری بے اعتبار صدور من اللہ کے، اور وجوب مقولہ انفعال کا ہے، حقیقتاً یہ اعتباری بے اعتبار وقوع فعل کا ہے۔ تو تباین مقولات عشرات اجناس عالیہ میں ہے تب کہ وہ مقولات نفس الامری ہو، اور ایجاب مقولہ فعل کا ہے اعتباراً، اور وجوب مقولہ انفعال کا ہے اعتباراً۔ قال سید وبہذا، اس جواب سابق سے جواب دیا گیا ہے عما قیل کہ ایجاب تو مقولہ فعل کا ہے اور وجوب مقولہ انفعال کا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ودعوى امتناع صدق المقولات على شيء اعتبارات شتى محل مناقشة، یہ جواب ہے۔ اس نے کہا جناب مقولہ فعل اور مقولہ انفعال یہ متباین ہے، اور متبینات کا صدق ایک شے پر ایک اعتبار سے نہیں ہوتا، اور یہاں ایجاب اور قبول کا وجوب کا اطلاق ایک حکیموں پر ہوا، ایک اعتبار سے یہ اعتبارین سے ہوا۔ ہاں ودعوی، اور جو معترض دعویٰ کرتا ہے کہ ممتنع ہے صدق مقولات ایجاب و وجوب کا علی شیء حکیموں پر بے اعتبار شتیٰ مختلف اعتبار سے، تو کہتے یہ امتناع جو ہے محل مناقشت، یہ مالی مناقشہ ہے، یعنی ممتنع نہیں ہے بلکہ کیا جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ اقول مصنف کہتے ہیں کہ سید السند کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مقولات نفس الامریہ ہے، ایک مقولات اعتباریہ ہے۔ مقولات نفس الامریہ کا آپس میں اجتماع ممتنع ہے، جوہر مقولہ نفس الامری ہے، عرض مقولہ نفس الامری ہے، جوہر عرض نہیں بن سکتا، عرض جوہر نہیں بن، اور ایجاب کو ہم نے مقولہ فعل کا کیا بے ذات یا بے اعتبار صدور من اللہ، اور ہم نے کہا کہ اقیمو وجوب ہے بے ذات یا بے اعتبار وقوع علی فعل کے،
تو حاصل یہ ہے کہ مبتنی صدق مقولات نصلمیہ کا وہ آیا نہیں ہے، آیا ہے اجتماع اتحاد مقولات اعتباریہ کا، اور یہ منع نہیں ہے۔ اقول حاصل جواب کا یہ ہے کہ تصادق مقولات نصلمیہ کا لازم نہیں ہے، اور تصادق مقولات اعتباریہ کا باعتبار مختلفت لیس بممتنعین۔ ٹھیک ہے، پھر وہی اعتراض نو فلا یرید موکیلا، اعتراض نہیں پڑتا جو کہا ہے شیخ نے شفا میں کہ مقولات متباین فلا یتصادقان ولو بالاعتبار، کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، بالاعتبار صادق ہے۔ ٹھیک ہے، ثم خطاب الوضع۔ اللہ